وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صدر احترام صدر تقریب اکابر علماء کرام، بالخصوص قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سامعین حضرات اور میرے بھائی جناب حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب جو اس وقت اس مادر علمی کے سربراہ ہیں، اور ان کے والد گرامی مرحوم حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب جو اس جامعہ کے محتمم اور بانی رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں کوئی زیادہ بات آپ سے کرنے نہیں آیا، مجھے حضرت کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ آپ بھی قاری صاحب کی طرح آج کے اس بابرکت اجتماع کے میزبان ہیں، تو پھر میزبان نے کیا بولنا ہے؟ میزبان نے تو پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام، شیوخ حدیث اور خاص طور پہ جامعہ قاسم العلوم کے محتمم حضرت مولانا محمد اکبر صاحب جو ملتان سے تشریف آئے، بہت سارے ہمارے اکابر دور دراز سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت، یہ سب اس اجتماع میں شرکت کے لیے اور اس تقریب میں سعادت حاصل کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو اور اس تقریب سعید کو قبول فرمائے اور اس کے اثرات پورے ملک پر مرتب فرمائے۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجھ سے قبل جن حضرات نے خطاب فرمایا انہوں نے ان باتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور وہ باتیں ان سے رہ گئی یا مد نظر نہ تھی، تو اس لیے مختصراً وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو سالانہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، دورہ حدیث اور ختم بخاری کی تقریبات ہوتی ہیں، ان تقریبات سے ہم دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ سال کے اختتام پر ایسے جلسے کا انعقاد جس میں قرب و جوار کے مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی شریک ہو اور وہ بھی دیکھیں، اگر سرکار کے اہلکار بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ ان مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ تو سال کے اختتام پر جب دورہ حدیث یا ختم بخاری کا درس ہوتا ہے اور یہاں سے درجنوں ہر مدرسے سے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں سے سینکڑوں علماء جو ہے وہ ختم بخاری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دکھانا مقصود ہے قوم کو بھی اور حکمرانوں کو بھی
کہ ان مدارس میں کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے یا قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ دیکھ لیں، دنیا بھی دیکھ لے کہ یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اجتماعات کے ذریعے علماء کرام ہر مسلمان کو ترغیب دیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں یعنی انسانیت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانیت میں جو بہترین طبقہ ہے، جو اعلیٰ طبقہ ہے، جو عرفہ طبقہ ہے، وہ ہے وہ جو قرآن کریم خود سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ترغیب ہوتی ہے عوام الناس کو کہ اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، تم میں سے وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، اس پر اس کا عمل ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ تو جب یہ مسلمان یہ ترغیبات سنتے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ پھر یہ تاج ہم بھی حاصل کریں، یہ تاج پھر ہمیں بھی ملنی چاہیے کہ اگر قرآن کریم کی حفظ اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے یہ تاج ملتا ہے تو پھر ہم کیوں محروم رہیں۔ اس لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کریم اور احادیث اور فقہ کے علوم سے آراستہ کریں۔ آپ سب ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے اولاد کی طرح ہیں، اور آج جس طرح آپ کے والدین کو خوشی ہو رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس فوج میں آپ کے ذریعے اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اسجد بھائی کی میں اس بنیاد پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر معاشرے میں کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر اس کے بیٹے وہ ڈاکٹر ہے۔ معاشرے میں کوئی وکیل ہے تو آپ دیکھیں گے اکثر اس کے بیٹے جو ہے وہ وکیل ہے۔ معاشرے میں کوئی اگر انجینئر ہے، سائنسدان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اکثر بیٹے جو ہے وہی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں کوئی عالم دین ہو اور اس کے بیٹے علم حاصل نہ کرے، یعنی قرآن و سنت کی علم حاصل نہ کرے، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اور میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم مشنری کی لوگ ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ترغیب دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا عملی نمونہ ہم خود بھی بن جائے کہ ہماری اولاد بھی دینی تعلیم حاصل کرے۔ ایک صاحب جو ہمارا کارکن تھا، ساتھی تھا، میری گاڑی میں بیٹھ گیا، اب اس کو ہمت نہیں ہو رہی کہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، تو چلتے چلتے آخرکار اس نے سوال پوچھ ہی لیا۔ کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ تو اس نے کہا یہاں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تو
تو وہ اس طرح ہمارے علاقے میں اس طرح کی بات کرتے. تو میں نے کہا مولانا صاحب کہ تو گھر کا آدمی ہوئے ہیں, ان کی اولاد کو, ان کی بچیوں کے بارے میں, سب کے بارے میں مجھے علم ہے. 2 بیٹے الحمدللہ عالم ہو گئے ہیں, تیسرا بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی عالم ہو جائیں گے. تو وہ بالکل بہکا بکا رہ گیا. اور کل جب میں ایک فلائٹ سے آ رہا تھا اسلام آباد, تو ایک باریش آدمی سر ننگا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں امریکہ آتا جاتا ہوں. تو ہماری تحریک پر بات شروع ہوئی, اس پر میں نے کوشش کی کہ اس کو مطمئن کروں. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے جو ہے وہ امریکہ میں پڑھتے ہیں, باقی لوگوں کے بچوں کو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ جی اب تم مدرسوں میں پڑھو. تو میں نے کہا کہ آپ کم از کم تحقیق کرتے, اس طرح کی بات کرتے. تو مقصد یہ ہے کہ پروپیگنڈا اس قسم کا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کا خاندان بھی تحدید سے نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں. اور میں جہاں جانتا ہوں, میں تو چوتھے خاندان تک جا سکتا ہوں, لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی نسل میں جو آج ان کی نسل سے فارغ ہو رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, تو یہ کتنے نسلوں پر مشتمل ہے, جو ایک تسلسل ہے جو مسلسل جا رہا ہے. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کے بیٹے کہاں پڑھ رہے ہیں, جب ہم بتاتے ہیں بچیاں کہاں پڑھ رہے بتاتے ہیں تو پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ یار یہ مدرسے میں سب کو اپنے مدرسے میں ڈال دیا. میں نے کہا ہمارے بچے تو مدرسے میں پڑھتے ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, عالم ہیں, اور بچیاں بھی حافظ ہیں, عالمہ ہیں. تو بالکل تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں ان سے کھل کر کہتا ہوں کہ ہم اس مشن اور اس تحریک کے, جیسے ہمارے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس تحریک کے ہم چوکیدار ہیں, اور ہم اگر لوگوں کو دعوت دیں کہ جی آپ اپنے بچے پڑھائیں, میں کوئی جدید علوم کی مخالفت نہیں کر رہا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں داعی ہوں, میں دوسرے لوگوں کو دعوت دوں کہ جی آپ اپنے بچے حفظ کروائیں, قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں, اور میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, جسے اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں, میری نظر میں وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے, اور امریکہ بھیجے, انگلینڈ بھیجے, بڑے بڑے یونیورسٹیوں, بڑے بڑے کالجوں میں. تو پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا اپنا عمل کیوں نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. کوئی طالب علم, کوئی شاگرد جو ہماری بالکل اولاد ہے, وہ یہ نہ محسوس کرے کہ کوئی خدا نخواستہ اس طبقے میں اسد محمود بھائی کی کوئی امتیازی مقام ہے. آج وہ بھی طالب علم ہیں جو آپ کی طرح وہ بھی ختم بخاری کر کے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے ان سے کام لے اور مولانا صاحب کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. میں پھر آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا ممنون مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اس تقریب سعید میں جو شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اور حضرت قاری صاحب نے جو یہ گلدستہ سجایا ہے, جو یہ تقریب سعید اس آب و تاب سے, شان و شوقت سے, اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں, علم میں, صحت میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.